اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، صرف تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ فاتحہ کے سلسلہ وار دروس میں سے تیسرے درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان پر بڑے خوبصورت کلمات جاری کرنے کے لیے اسے یہ سورہ مبارکہ سکھائی ہے کہ اے میرے بندے اس انداز میں میرے ساتھ باتیں کرو۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان تینوں آیات میں ہم یوں اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اس سے براہ راست باتیں نہیں کر رہے، بہت عظیم ہستی ہے، اس تک ہماری اپروچ نہیں، اور اپروچ کے بغیر، باتیں کیے بغیر اس کی عظمت کو ذہن میں سما کے ہم کہہ رہے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ لیکن اچانک ہی اس آیت پہ پہنچ کر انداز بدل گیا ہے۔ تین باتیں جو ہم نے تین سینٹینسز میں اللہ سے کیں، اس کی تعریف کرنے کے بعد ہم اس کے قریب ہو گئے۔ تھوڑی ہمت کر کے ہم براہ راست اللہ سے بات کرنے لگے۔ اب ہم نے یہ نہیں کہا وہ عبادت کے لائق، وہ مدد کے لائق، نہیں، ہم نے اسلوب بدل دیا۔ اس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں، غائب سے صیغہ مخاطب، صیغہ حاضر کی طرف۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک یہ پروناؤن ہے اور اس کا معنی ہے صرف، صرف۔ عربی زبان کی جو ترتیب ہوتی ہے نا سینٹینس کی، اس میں سب سے پہلے ورب ہوتا ہے، پھر سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ لیکن جب کسی چیز پہ فوکس کرنا مقصود ہو تو ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بالخصوص جب مفعول پہ فوکس کرنا مقصود ہو، ایمفیسائز کرنا مقصود ہو، تو اس کو مقدم لے آتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں فعل سے۔ تو روٹین میں تو یوں ہوتا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
ایسے کہنے کی بجائے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم کہو ایاک، صرف تیری ہی، یہ آبجیکٹ ہے، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، تاکہ اس بات پہ فوکس ہو جائے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، انتہائی قابل غور۔ عبادت تو ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو عبادت بنتی ہے۔ پہلی چیز، کسی ہستی کو یہ سمجھنا کہ وہ سپر نیچرل ہے، ما فوق الفطرت ہے، تمام قوانین سے، فطرت کے اصولوں ضوابط سے سب سے بالا اور اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، اس سے پھر حد درجہ محبت کرنا، اتنی محبت کہ کسی اور کی ویسی محبت کے لیے جگہ نہ بچے۔ نمبر 3، اس کی پھر اطاعت کرنا، ایسی اطاعت کہ اس طرح کی اطاعت کسی اور کی نہ ہو۔ نمبر 4، پھر اس سے ڈرنا اور خوف کھانا کہ ویسا خوف کسی اور سے نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ان کے مجموعہ سے جو چیز بنتی ہے اس سے عبادت کہتے ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ تو ہم اللہ سے گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو ما فوق الفطرت نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے جیسی محبت کرتے ہیں کسی اور سے ویسی محبت نہیں کرتے، پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم جیسے تیری اطاعت کرتے ہیں کسی اور کی ویسی اطاعت نہیں کرتے، اور چوتھے نمبر پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، جیسے ہم تجھ سے ڈرتے ہیں ویسا خوف ہمارے دلوں میں کسی اور کا نہیں ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعانہ کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، عون مدد کو کہتے ہیں، اعانہ مدد کرنے والا، اعانہ مدد کرنا فعل ماضی، اور معین مدد کرنے والا، اور استعانہ مدد مانگنا، اس سے ہے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حالانکہ مدد مانگنا جو ہے، اسی کو عربی زبان میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں دعا کہا جاتا ہے۔ استعانت دوسرا اس کا نام ہے دعا، تیسرا اس کا نام ہے ندا، یہ ایک ہی چیز کے نام ہے۔ ندا کا معنی پکارنا، دعا کا معنی بلانا، اور استعانہ مدد کے لیے پکارنا، مدد کے لیے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ تو تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ استعانت ایسی مدد مانگنا جیسے ہم دعا کرتے ہیں، تو دعا بھی اسے کہتے ہیں، ندا بھی اسے کہتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ شرک اس مسئلے میں ہوا ہے، عبادت میں بھی ہوا ہے، اور عبادت کی اس قسم میں بہت شرک ہوا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ہم عبادت کریں گے اور صرف تیری ہی کریں گے، مدد مانگیں گے اور صرف تیری ہی مانگیں گے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو عبادت کرتا ہی نہیں، وہ شخص بھی ایک لحاظ سے کافر ہوتا ہے۔ وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، نہ کسی اور کی کریں گے،
جو کبھی دعا مانگتا ہی نہیں، اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اس میں بھی تکبر ہے. گویا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ نہ ہم تجھ سے مانگیں گے نہ کسی اور سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مفہوم ہے کہ ہم عبادت کریں گے، تیری ہی کریں گے اور صرف تیری کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے. ہم مدد مانگیں گے، تجھ سے مانگیں گے، مانگتے رہیں گے، اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. تو یہ رویہ کہ کسی کی عبادت کرے ہی نہ انسان، جیسا کہ ایتھیسٹ ہیں، ملحدین ہیں اور دین بیزار لبرل طبقہ ہے، یہ بھی ان کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور حقیقتاً یہ سب اللہ کے منکر اور باغی ہے. دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کی بھی کر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے. یہ طبقہ شرک کے راستے پر ہے، پہلا طبقہ کفر کے راستے پر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد مانگیں گے. انسانی تاریخ میں اللہ کا انکار کرنے والے اور کسی سے مدد نہ مانگنے والے تو چند ایک بے عقل سر پھرے، میں سمجھتا ہوں نفسیاتی مریض لوگ ہی رہے ہیں. اکثر انسانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اس شرک کی سختی سے تردید کی گئی ہے. چند آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے آپ پوری انسانی تاریخ دیکھیں. حضرت آدم سے لے کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کی یہ مشترکہ تعلیم رہی ہے کہ وہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے رہے ہیں، اور دعا بھی صرف اللہ سے کرتے رہے ہیں، مدد بھی صرف اللہ سے مانگتے رہے ہیں. جناب آدم ہیں تو انہوں نے اللہ ہی سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جناب نوح آئے تو انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، اے اللہ میں مغلوب ہوں فانتصر، ان ظالموں سے تو بدلہ لے لے 950 سال سے جو میری تبلیغ کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جناب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب زکریا بڑھاپا طاری ہو گیا، سر پہ سفیدی غالب آ گئی، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تو نے مجھے کبھی مایوس تو نہیں کیا، میں تجھ کو پکارنے کے بعد کبھی محروم تو نہیں رہا. اللہ مجھے اس عمر میں بھی تو اولاد دینے پہ قادر ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سب انبیاء اللہ ہی سے مانگتے رہے. وہ لوگ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان بھائیوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی ایک نبی کے بارے میں قرآن مجید میں دکھائیں کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگا ہو. حالانکہ جیسا کہ بعض لوگ باور کرواتے ہیں کہ نہیں جی بڑی ہستیوں کا واسطہ دینا یا ان کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگنا، دعا کرنا، اس سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ نبیوں سے ثابت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبیوں میں سے بھی کچھ نبی ایک دوسرے سے مرتبے میں بہت بڑھ کر ہیں. سب سے زیادہ مرتبے والے اولو العزم انبیاء ہیں، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے جناب ابراہیم اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص مقام ہے، اور ان میں سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کی بڑی شان رکھی ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ انسانی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کے علاوہ نیک لوگوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے، شہداء سے، صدیقین سے، فرشتوں سے، جنات سے مدد مانگی ہے اور ان کو دعاؤں کے لیے پکارا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی اس قسم کی قرآن مجید میں سخت تردید کی ہے. عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، قلبی عبادت، یقین اللہ پہ، توکل اللہ پہ، سہارا اسی پہ، امیدیں اسی سے، خوف اسی سے، یہ قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. جسمانی عبادت
سجدے کرنا، رکوع کرنا، غلامانہ انداز یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، یہ جسمانی عبادتیں. مالی عبادت، نظر، نیاز، منتیں، چڑھاوے، یہ مالی عبادتیں ہیں. یہ سب اللہ کے لیے. عبادت ہی کی روح ہے دعا کرنا. یہ قلبی عبادت بھی ہے، یہ جسمانی بھی ہے، یہ زبانی بھی ہے. یہ عبادت کی روح ہے دعا کرنا. جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی ٹیکنا شرک ہے، بلا شبہ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے اور بدترین شرک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بہت واضح اور کلیئر بیان کیا ہے. سورہ جن 29واں پارہ ہے، آپ کھول کے پڑھیے. قل انما ادعو ربی، اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس سے پتہ چلا کہ کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے. لہو دعوت الحق، سچی پکار تو بس اللہ ہی کو زیبا ہے، اسی سے مانگنا سچ قسم کا مانگنا ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی جن کے ذہنوں میں شیطان نے مختلف وسوسے ڈال دیے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں سے مانگنا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ تو شرک ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، انبیاء، ان سے مانگ لینا، ان کی قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کر لینا یہ شرک نہیں ہے. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جا کے دیکھیں، مزارات کے اوپر ہمارے بہت سارے سادہ لوگ بھائی، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اس شرک کے اندر مبتلا ہیں. میں کسی کو ہارٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ دکھ پہنچانا چاہتا ہوں. یہ تو قرآن مجید کا پیغام ہے جو پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے. اسے کسی فرقہ واریت پہ محمول نہیں کیجیے گا. میں صدق کے دل سے آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ قرآن مجید کھول کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ قرآن مجید کی سورہ اعراف اس وقت میرے سامنے ہے. اس کی آیت ہے 194. اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا کہ صرف بتوں کو پوجا جائے یا ان سے مانگا جائے تو شرک ہے، اور اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، انبیاء و صدیقین سے مانگا جائے تو یہ شرک نہیں ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیہ 194 میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعا کر رہے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں. بت تو ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں جو اللہ کے بندوں سے دعا کرتے ہیں. ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیوں دعا کرتے، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. جیسے تم محتاج وہ بھی محتاج، جیسے تمہارے 2 ہاتھ ان کے 2 ہاتھ، تمہاری 2 آنکھیں ان کی 2 آنکھیں، تمہارے لیے زندگی موت ان کے لیے زندگی موت. ان سے کیوں دعا کر رہے؟ اسی طرح سے ایک آیت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے. یہ سورہ الاسراء ہے. سورہ الاسراء 15ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے. اس کی آیت نمبر 56 اور 57، اس کو آپ غور سے جا کے پڑھیں، ترجمہ کھول کے دیکھیں. ہم بھی انشاءاللہ یہاں اسکرین پہ پیسٹ کر دیں گے. آپ پھر بھی اپنے گھر میں جا کے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بیٹھ کے آپ اس کی ضرور اسٹڈی کیجیے گا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں کو تم پکارو، زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن کو تم اس کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو.
فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ وہ تمہاری مصیبت ختم کر سکیں گے، نہ وہ تمہاری مصیبت بدل سکیں گے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں یہ تو خود اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں بالخصوص ان لوگوں کی تردید ہے جو حضرت عیسیٰ کو حاجت روا سمجھتے تھے، سیدہ مریم سے دعا کرتے تھے اور ان کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، اور وہ تمام لوگ جو نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے تھے، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو جنوں سے مدد طلب کرتے تھے اور وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو خود اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو تم ان کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، خوب سمجھنے کی، دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان جیسے اسلامی ملک کا بھی چپا چپا جگہ جگہ اس نوعیت کے شرک سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے تم دعا کر رہے ہو وہ تو خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ ساری آیتیں پتھروں کے بارے میں ہیں تو کیا پتھر اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ کیا بت اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ یا جیسے پچھلی آیت میں کہا وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، کیا بت ہمارے جیسے بندے ہیں؟ تو اس لیے ان آیات مبارکہ کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس شبہ کو اور شیطانی وسوسے کو ذہن سے ختم کیجیے، اور اس مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مانگنا، کسی اور ہستی سے دعا کرنا بلا شبہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے جو انسان کے لیے جہنم کا باعث ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کر رہے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے کیونکہ پیچھے دعا کا تذکرہ ہے۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، اور آگے کیا کہا؟ جو میری عبادت سے تکبر کر رہے ہیں، یعنی عبادت کا وہ انداز جس کو دعا ہم کہتے ہیں، جو دعا سے تکبر کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسئلہ اگر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو بلا معذرت میں کہوں گا یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، قرآنی آیات کی ٹرانسلیشن ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ان آیات کا انکار نہیں کر سکتا، تو ان کے مفہوم کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک فضول سا وسوسہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جب ان کو یہ مسئلہ سمجھایا جائے تو یہ ایک اشکال پیش کرتے ہیں بالکل سطحی نوعیت کا۔ کہتے ہیں اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو ہم ایک دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ میرا قرض اتار دیں، میری مدد کر دیں، میرا فلاں معاملے میں میری ہیلپ کر دیں، ہم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا۔ ان بھائیوں کو شیطان نے اس وسوسے کی بنیاد پہ گمراہ کر دیا ہے کہ یہ دعا اور عام مدد میں فرق نہیں سمجھ رہے۔ دعا کے طور پر مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے۔ دعا میں ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپر نیچرل ما فوق الفطرت ہستی ہے، ہر زبان سمجھتی ہے، ہر وقت ہر جگہ سمجھتی ہے، اور میری ہر مشکل حل کر سکتی ہے۔ اس طرح سمجھ کے جب ہم مدد مانگتے ہیں نا تو اس مدد مانگنے کو دعا کہتے ہیں، ندا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، یہ شرک ہے۔
جو یہ لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہم دوائی لے کے مدد طلب کرتے ہیں، فلاں سے ہم قرضہ لے کے مدد طلب کرتے ہیں، فلاں سے ہم یہ مدد لے لیتے ہیں، یہ دعا والی مدد نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کا تعاون ہے جو انسانی اور اخلاقی بنیادوں پہ ہم ایک دوسرے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ نیکی کے معاملے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بلکہ اللہ نے کہا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مظلوم مسلمان اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، بذریعہ جہاد فی سبیل اللہ، بذریعہ کسی بھی ذریعہ سے، جس ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہوں۔ یہ والی جو مدد ہوتی ہے یہ انسانی ضرورت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا ایسے تمام لوگوں سے، جس طرح کی یہ مثالیں دیتے ہیں، کیا اولیاء، انبیاء، شہداء کی قبروں پہ جا کر ایسی ہی مدد مانگتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر سے ہم مدد کیا لیتے ہیں؟ مجھے انجیکشن لگا دیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو کیا کوئی کسی قبر پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دیں؟ یہ مدد وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کو کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور اس کے کرنے کے ہم پابند ہیں، انسانی ضرورت ہے، انسانی تقاضا ہے۔ ایک اور مثال سے شاید مزید بات واضح ہو جائے کہ ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بیماری کی وجہ سے ہم نے ان سے کہا کہ انجیکشن لگا دیں، انہوں نے لگا دیا، پھر ہم نے کہا یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ جو ان کا انجیکشن لگانا ہے یہ انسانی تعاون ہے، یہ ایک دوسرے سے ہم لے سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ کہا یا اللہ مجھے شفا دے دے، یہ ہے دعا والی مدد مانگنا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ والی مدد کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی کسی قبر کی ڈیری پہ جا کے دعا کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہی مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے مانگ رہا ہے تو یہ واضح شرک ہے، اور اگر اس کی قبر پہ جا کے مانگ اللہ سے رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قبر پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کے میری دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ ایک بدعت والا کانسیپٹ ہے اور بدعت والا تصور ہے۔ کتنی ہی ماؤں کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، راہ چلتے ہوئے رک کے سنا ہے، دیکھا ہے کہ کیسے وہ قبر کی ڈیری سے کہہ رہے ہوتی ہیں بیٹھ کے بابا جی مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مسلمان کہلوا کر بھی کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ آخری ایک دو گزارشات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایسا شبہ پیش کرنے والے بھائیوں سے ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ جو انسانی مدد ہے یہ تو ہم کافروں سے بھی لے لیتے ہیں، مشرکین سے بھی لے لیتے ہیں، ہمارے سارے حکمران IMF اور ورلڈ بینک سے بھی یہ مدد کشکول پھر کے کشکول اٹھا کے مارے مارے مانگ رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ مدد تو ہم جانور سے بھی لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بلکہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تمہارا وہ بوجھ جو تم بڑی مشقت کے ساتھ، مشقت کے بغیر کہیں نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ تمہارا بوجھ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے خلط مبحث نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو خام خواہ الجھانا نہیں چاہیے، اور
کلیئرٹی اس معاملے میں بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے وہ والی مدد ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، ما فوق الاسباب کسی ہستی کو سمجھ کے اس سے مدد مانگنا، اور جو اللہ نے کسی کو چیز ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے دے رکھی ہو اس معاملے میں مدد لینا بھی جائز ہے، بلکہ اخلاقی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اچھائی اور بھلائی کے معاملات میں۔ اب آپ دیکھیے یہ مثالیں دے کے لوگ بھلا کیسی مدد مانگتے ہیں؟ یا رسول اللہ اغثنی، یا علی مدد، امداد کن امداد کن، یا معین الدین چشتی۔ تعویذات پہ یہاں تک لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، اور نعوذ باللہ بعض تعویذات پہ تو لکھا ہوتا ہے یا ابلیس۔ گویا شیطان سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، فرشتوں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ دعا والا انداز، کیونکہ جب ہم اس طرح سے مدد مانگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہستیاں جہاں بھی ہیں ہماری بات سن رہی ہیں، جس زبان میں بھی ہم بات کریں وہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں، اور ہر وقت سمجھتے ہیں، ہر لمحے سمجھتے ہیں، ہر ایک کی سمجھتے ہیں، ہر زبان سمجھتے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات تو اللہ رب العالمین کی ہے، جو سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ تو آئیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورے قرآن مجید کی راز کی آیت ہے، عظیم ترین آیت ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ہمارا اور اللہ کا معاہدہ ہے کہ اللہ ساری زندگی صرف تجھ سے تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی کامل محبت، کامل خوف نصیب فرمائے، اور صرف اپنی ذات سے مانگنے اور اپنی ذات کے آگے جھولیاں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔